گاؤں سے تشریف لائے سسر جی نے فرمائش کی کہ یار گھر میں بیٹھا بیٹھا بور ہو گیا ہوں، کہیں گھومنے چلتے ہیں۔ پی ایف میوزیم کی لوگ بہت تعریف کرتے ہیں، وہاں کا ایک راؤنڈ مار کر آتے ہیں۔ میں ٹہرا وزیر داخلہ کا فرما بردار بھلا کیسے انکار کرتا؟ گھوڑی کی لگام پکڑی اور دوڑا دیا کراچی کی سڑکوں پہ۔ اتوار چھٹی کا دن تھا، سڑکیں قدرے سنسان تھیں اور موسم کافی خوشگوار۔ کراچی کے موسم کے کیا ہی کہنے، آج سردی ہے تو کل موسم گرم ہوگا، آج گرمی ہے تو کل موسم سرد، نہ بہت ہی زیادہ گرم نہ بہت ہی زیادہ ٹھنڈا، معتدل ہی اکثر رہتا ہے۔ موسم کا مزہ لیتے ہوئے ہم جلد ہی آثار البحری پاکستان کے گیٹ پر کھڑے تھے، یعنی میری ٹائم میوزیم کے سائے تلے۔ چونکہ اتوار کا دن تھا تو کافی رونق لگی ہوئی تھی، لوگ اپنے بال بچوں کو گھمانے لائے ہوئے تھے، مختلف قسم کی گاڑیاں اپنا جلوہ دکھا رہی تھی۔ کچھ دیر باہر گھومنے کے بعد، صحن میں جہازوں کا دیدار کرنے کے بعد، ہم لوگ میوزیم میں داخل ہوئے۔ وہاں کی ایک الگ ہی دنیا تھی، صفائی ستھرائی کا انتہائی زبردست انتظام، جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ دیواریں جہاں اسکرینیں مختلف ادوار کی تاریخ بتا رہی تھی، پاکستانی ہیروز سے ہمیں روشناس کرا رہی تھی، وہ ہیرو جنہوں نے اپنے تن من دھن کی قربانی دے کر پاکستان کو غیروں کے پنجوں میں جانے نہیں دیا۔ یہ ہیروز بزبان حال ہمیں سبق سکھا رہے تھے کہ جہاد ہی میں عزت ہے، جہاد کو چھوڑو گے تو ذلت تمہارا مقدر ٹھہرے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ فرامین ہمیں یاد کروا رہے تھے یہ ہیروز، کہ الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، جہاد تو قیامت تلک جاری رہے گا۔ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا ارشاد ہے کہ جس نے نہ کبھی جہاد کیا اور نہ جہاد کی نیت کی تو وہ منافق کی موت مرے گا۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی تو زبان پہ یہ دعا جاری ہوتی تھی، اللہم انی اسألک رزقا شہادتا فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ مجھے شہادت کی موت سے سرفراز فرما اور مجھے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں موت سے نواز۔ میوزیم کے گراؤنڈ فلور اور فرسٹ فلور دیکھنے کے بعد ہم باہر آئے۔ باہر کا منظر بھی بڑا ہی دلکش تھا۔ کچھ دیر یہاں ٹہلنے کے بعد ہم لوگ پی ایف میوزیم کی طرف روانہ ہوئے، جو مختصر فاصلے پر ہی واقع ہے۔ یہاں اندر داخل ہوئے تو الگ ہی دنیا تھی، انتہائی وسیع اور عریض زمین پر پی ایف میوزیم قائم ہے۔ بڑی بڑی گاڑیاں آئی ہوئی تھی، مزدے، بس، یہاں لہلہاتے درختوں، سرسبز و شاداب گارڈن اور مختلف اقسام کے جہازوں ٹینکوں کا مشاہدہ کرنے کے بعد ہم نے واپسی کے لیے رخت سفر باندھا۔ چونکہ مغرب کا وقت قریب تھا تو سوچا کیوں نہ گھر جانے سے پہلے مغرب کی نماز بنوری ٹاؤن میں ادا کی جائے۔ بنوری ٹاؤن وہ جگہ ہے جہاں ایک نہیں کئی لوگوں سے سنا اور خود بھی یہ محسوس کیا کہ یہاں انتہائی سکون ملتا ہے۔ اندر جب نماز پڑھ رہا ہو، باہر آئے، باہر صحن میں بیٹھے، تھوڑا سا تصور کرے تو انتہائی عجیب قسم کی روحانیت محسوس ہوتی ہے۔ تو سسر جی کو یہاں لے کر آئے، مغرب کی نماز پڑھی، نماز کے بعد دیکھا تو سسر جی کی کال آ رہی تھی کہ میں باہر مین گیٹ پہ کھڑا ہوں۔ میں نے عرض کیا کہ مقبرے پہ تو ہم نہیں گئے جہاں علامہ محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے بنوری ٹاؤن کی بنیاد رکھی، انتہائی زبردست انسان تھے، علمی شخصیت، اور ختم نبوت کے لیے ان کی بڑی قربانیاں، ایک تاریخ ہے۔ ختم نبوت کا قانون جو پاس ہوا ان میں ان کا بہت بڑا ہاتھ تھا، اور عالمی مجلس ختم نبوت کے بھی امیر تھے۔ تو ان کی خبر پہ ہم حاضر ہوئے۔ قرب و جوار میں بھی ان کی 5-6 جو خبریں ہیں، ڈاکٹر حبیب اللہ مختار رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح بنور رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے، اور آخر میں جو ابھی تازہ خبر ہے ڈاکٹر عبدالرزاق سکندر رحمۃ اللہ علیہ سے بڑے بڑے نفوس قدسیہ یہاں مدفون ہیں، ان کی قبر پر حاضری دی، فاتحہ پڑھی اور اصالہ ثواب کیا، طمانینت محسوس کی
دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سے بھی دین کا کام لے اور ان نفوس قدسیہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے قبور کو منور فرمائے، آمین یا ارحم الراحمین۔ آج کی محفل میں اتنا ہی، اگلی ملاقات تک کے لیے اجازت دیجیے، اس کے ساتھ ہی اپنا اور آس پڑوس کا ڈھیر سارا خیال بھی رکھیے گا، خوشیاں بانٹیے گا اور لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ لائیے گا، بڑوں کی خدمت کیجیے گا اور اپنے اسلاف کو، اکابرین کو یاد کر کے ان کے کارناموں پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔